اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مدینۃ العلم چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم و تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ چینل ہم نے مکتب تشیع پہ ہونے والے اعتراضات کے جوابات کا چینل بنایا ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دفاعی چینل ہے ہمارا، تاکہ عوام الناس کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کے عناد و عداوت اور بغض و دشمنی میں اپنی کتابوں سے من گھڑت خود ساختہ گھڑی ہوئی ایسی روایات بیان کرتے ہیں جو مکتب تشیع کے عقائد سے متصادم ہیں، اور مکتب تشیع کی کتب سے بھی ان آیات کو منظر عام پہ لایا جاتا ہے جن میں خیانت، مکاری اور قطر و بیمت کر کے روایت حدیث سے پہلے کے الفاظ اور بعد کے الفاظ حذف کر کے درمیان میں اپنے من مانے الفاظ لگا کر اس طرح کی دجلہ کاری اور فریب کاری اور عیاری اور مکاری سے کام لیا جاتا ہے کہ عام انسان کے لیے حقیقت تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ میری ویڈیوز تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھے یونیک اور ایسے عنوان جو عام فہم نہیں ہیں ان پہ بات کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اہل شیعہ افراد کے علاوہ غیر شیعہ جو افراد ہیں اور جو ناسبی و خارجی ذہن کے لوگ ہیں اور جو مکاری و عیاری جن کا دین مذہب اسلام ہے، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کہ جو واضح قرآنی آیات کو بھی نہیں مانتے اور اس کے مفہوم میں بھی امینڈمنٹ کر کے اور اپنے من چاہے مطلب لینے میں استاد ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ان کے وہ مکاری و عیاری اور فریب کاری اور دجلہ کاری کو سامنے لا کر مکتب تشیع کی طرف سے ان کا جواب دیا جائے، تاکہ ہمارے مکتب کے نوجوان نسل حقیقت حال سے آشنا ہو سکے۔ قرآن مجید کی واضح آیت ہے جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ 85 ایسی تفسیریں اور کتب احادیث موجود ہیں غیر شیعہ جن میں اس آیت کا شان نزول جو بتایا گیا ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ نے نماز کی حالت میں انگوٹھی خیرات میں دی، زکوٰۃ میں دی، لیکن کبھی ولی کے معنی چینج کرنے پہ آزمایا جاتا ہے، مختلف روایتوں الفاظ میں خیانت کر کے، کبھی اس پہ کچھ اعتراض، کبھی اس پہ کچھ اعتراض۔ تو آج کا بھی کوئی اعتراض اسی طرح کا ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آیت جو مکتب تشیع والے بیان کرتے ہیں، اس سے مولا علی کی ولایت، امارت، حاکمیت، خلافت جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتی۔
حالانکہ ان کا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یہ مکتب تشیع کی کتب میں نہیں ہے یا روایات و احادیث میں نہیں ہے یا تفاسیر میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ اہل سنت بھائیوں کی، دوسرے بھائیوں کی، غیر شیعہ بھائیوں کی تفاسیر اور کتب روایات و احادیث میں کثرت سے درج ہے کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ لیکن بہرحال ان کا اعتراض بھی سنیے اور مکتب تشیع کی طرف سے کوئی بڑا مختصر سا ایک جواب بھی سنیے، آپ کو پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اہل تشیع تو خیر اس کو پیش کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کہ اس کے اندر سیدنا علی کا بھی ذکر موجود ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، غدیر خم کے حوالے سے بھی اس کو کرتے ہیں لیٹ، وہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں سورۃ المائدہ کے سٹارٹ ہی میں، وہ کلپ الگ سے اپلوڈ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کون ہے، ابو بکر یا علی؟ اس پہ میں نے پھر اس پہ ڈسکشن کی تھی، یہ آیت بھی کوٹ کرتے ہیں، باقی اس کا ترجمہ خود ہی بتا دے گا۔ اب جب اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا، اہل ایمان سے اپنی دوستی رکھنی ہے، اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو صرف ہے اللہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور جو ایمان لے کر آئے۔ اب وہ یہ ولی کا ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولی کا ایک مطلب مددگار بھی ہوتا ہے، یہاں ہے کہ تمہارے مشکل کشا اور مددگار ہیں اللہ، رسول اور اہل ایمان۔ تو اللہ رسول مشکل کشا اور اہل ایمان مشکل کشا، تو وہ پھر سارے صحابہ کو، سارے بزرگوں کو، سارے اہل بیت کو کہتے ہیں مشکل کشا۔ یہاں تو مشکل کشائی کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، سٹارٹ اس سے ہوا تھا کہ یہود و نصارہ سے اپنی دوستی نہیں کرنی، دوستی کرنی اہل ایمان سے۔ اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے تو دوست صرف ہونے چاہیے اللہ، رسول اور اہل ایمان۔ قرآن بالکل واضح ہے، یقین کریں قرآن کو کانٹیکسٹ کی ضرورت ہی نہیں، باہر سے اندر ہی کانٹیکسٹ موجود ہے۔ تو اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان جو ہیں وہ دوست ہیں، مددگار بھی ہیں۔ تو اس سے مراد مددگار یہ نہیں ہے کہ مرے ہوئے کو آپ پکاریں گے، کہتے ہیں مولا علی سے مدد مانگی، جی مولا علی فوت تو نہیں ہوئے تھے، زندہ تھے تو خیبر میں آ گئے، ورنہ جو مولا علی بھی اللہ کے شیر ہیں اور حمزہ بن عبد المطلب بھی اللہ کے شیر ہیں۔ حمزہ ابن عبد المطلب تو احد میں شہید ہو چکے تھے، خیبر پہ حضور نے ان کو تو نہیں پکارا کہ یا امیر حمزہ میری مدد فرمائے۔ تو سامنے جو بھی موجود ہوگا وہ ٹھیک ہے، اہل ایمان ایک دوسرے کی مدد کریں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں۔ اور رکوع کا ذکر عموماً جب یہودیوں کے لیے آتا ہے چونکہ وہ چڑھتے تھے، اس حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کا ایک ترجمہ جو اہل تشیع نے کیا نا، وہ یہ ہے کہ ولی، یہاں وہ کہتے ہیں اس ولی سے مراد وہ لوگ جو نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں وہ جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہو۔ اور اس میں کچھ روایتیں اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں کمزور درجے کی، شیعہ کے ہاں بھی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے تو رکوع کی حالت میں ایک مانگنے والا آیا تو انہوں نے اس حالت میں ہی اس کو صدقہ خیرات کر دیا، تو یہ صرف حضرت علی پہ فٹ ہوتا ہے اور کسی سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں نا، یہ بالکل اپنے اسلوب میں واضح ہے آیت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے بھی ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہوتے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے۔ اگر وہ والا معاملہ بھی ہو جائے تو ہم صرف مولا علی کو تو اپنا ولی نہیں مانتے، مولا حسن و حسین کو بھی ہم اپنا ولی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جمع کے سیغوں میں تو پھر سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 55، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے ہم آل محمد کے ماننے والے علی ولی اللہ ثابت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس آیہ کریمہ میں کلمہ حسر کے ساتھ آغاز جو آیت کا فرمایا ہے مالک الملک نے، وہ ہے کلمہ حسر۔ کس لفظ سے شروع ہوئی؟ انما۔ یہ انما کیا ہے؟ بس، اس کے سوا کچھ نہیں، بس یہی ہے۔ کلمہ حسر عربی گرامر میں اس کو انگلش میں کہیں گے بریکٹ، عربی میں قوسین، اردو میں کمانے۔ تو اہل علم جانتے ہیں کہ یہ جو کمانے ہیں، یہ جو بریکٹ ہے،
اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی سینٹینس کے اوپر یہ آ جائے تو کیا مطلب کہ باہر والی عبارت اس کے اندر نہیں، اندر والا باہر نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کلمہ حصر کے ساتھ 3 ولایتوں کا ذکر فرمایا ہے. اپنی ولایت، انما ولیکم اللہ، اللہ کی ولایت، ورسولہ، رسول کی ولایت، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مومن جو نماز کی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کے لیے مفسرین، شیعہ تو سبھی الحمدللہ اس کے قائل ہیں، لیکن اہل سنت کے کثیر مفسرین نے، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت علی کے حق میں اتری. مطلب کیا نکلا کہ جب آیت والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ سے مراد مولا علی کی ذات ہے، تو ظاہر ہے لازمی نتیجہ یہی ہے کہ تیسری ولایت اس آیت میں مولا علی کی ہے. اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت. یاد رہے کہ حصر کے ساتھ اس ولایت کا اللہ قرآن میں بیان فرمائے تو یہ دلیل ہے کہ یہ عام ولایت نہیں ہے. جو عام ولایت ہے وہ تو مولا علی خود تقسیم کرتے ہیں. مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں قاسم ولایت، ولایت کے تقسیم کرنے والا. تو کیا ثابت ہوا کہ یہ ولایت عام ولایت نہیں ہے. اللہ کی ولایت، اس کے رسول کی ولایت. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ اکبر. اللہ کی ولایت کے بعد، رسول کی ولایت کے بعد علی کی ولایت کا ذکر ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ عام ولایت نہیں ہے، یہ ولایت عظمیٰ ہے، یہ مولا علی کی ولایت ہے. اسی آیت کریمہ سے علی ولی اللہ بھی ثابت ہوتا ہے. اسی آیت کریمہ سے علی کی حاکمیت، سرداری، خلافت، ولایت ثابت ہوتی ہے. کچھ اعتراضات کرتے ہیں کچھ لوگ جن سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی، وہ کہ بھائی یہ تو سیغہ جمع کا ہے اور علی اکیلا ہے، پھر یہ حالت رکوع میں نہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. پھر یہ تیسرا اعتراض کہ فعل کثیر ہے، نماز میں انگوٹھی اتار کے دینا یہ فعل کثیر ہے، تو فعل کثیر سے نماز فاسد اور باطل ہو جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی وقت آیا، وقت آنے پر تینوں چیزوں کی مفصلاً میں وضاحت پیش کروں گا کہ ان کے جوابات خود اہل سنت کے کتابوں میں کیا لکھے ہوئے ہیں، ان سے ثابت کروں گا. تو یہ آیت کریمہ انما ولیکم اللہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ہے. یہ علی ولی اللہ ہے، یہ علی کے خلافت ہے، امارت ہے، حکومت ہے، سرداری ہے. یہ وہ آیت کریمہ. الحمدللہ یہ میرے سامنے تفسیر ہے قرآن کی الکشف والبیان، 10 جلدوں میں ہے. المعروف تفسیر ثعلبی، چونکہ لکھنے والے امام ابو اسحاق ثعلبی ہیں، 427 میں فوت ہوئے ہیں. یہ تفسیر دار احیاء تراث عربی بیروت لبنان سے چھپی ہے. یہ اس کی 4تھی جلد ہے. 4تھی جلد کے صفحہ نمبر 80 پہ 80 اس پہ مفصلاً روایت جس کا راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اٹھتے ہی میں نے یہ تفسیر کیوں میں نے سلیکٹ کی، اس سے کیوں شروعات کر رہا ہوں پہلی نشست کی، اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری وہ ہستی ہیں جس کے لیے رسول فرمائے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں. تو جب ایسا صحابی رسول جس کے لیے حضور فرمائیں کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سچی گفتگو کرنے والا ابو ذر سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے، تو یہ اس کی روایت ہے. صحابی رسول ابو ذر سچا، وکیل آل محمد. میں اس کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتا ہوں وکیل آل محمد، آل محمد کا وکیل، حقوق کا وکیل، فضائل آل محمد کا وکیل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ روایت ہے، اس میں ہے کہ راوی کہتا ہے کہ قال بینا عبداللہ ابن عباس جالس علی شفیر زمزم. ہم بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھا، کہاں؟ زمزم کے کنارے، مکہ مکرمہ.
زمزم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ اقبل رجل متعمم بالامامہ، ایک امامے والا شخص آیا. جب وہ شخص آیا فجال ابن عباس لا یقول قال رسول اللہ، ابن عباس کچھ باتیں کر رہا تھا تو اس کے آتے ہوئے، اس کو آتے دیکھ کے ابن عباس خاموش ہو گیا. تو اس شخص نے حضور کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی. آنے والے نے، امامے والے نے، سر پہ امامہ، چہرے پہ نقاب، اس نے رسول کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضور کی باتیں کر رہا ہے، چہرے پہ نقاب ہے، تو کیا کہا؟ فقال ابن عباس سألتک باللہ ومن انت، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتا تو ہے کون؟ رسول کی حدیثیں بیان کر رہا ہے، تو ہے کون؟ قال فکشف الامام عن وجہی، اس نے اپنے چہرے سے امامے کو، پردے کو، نقاب کو ہٹایا. وقال ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، وہ لوگو، وہ بیٹھنے والو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، من لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا، انا جندب ابن جنادہ، میں جندب ہوں، جنادہ کا بیٹا ہوں، البدری، اصل نام حضرت ابو ذر کا ابو ذر نہیں ہے، جندب بیٹا جنادہ کا، البدری، تعارف کرا رہا ہے حضرت ابو ذر، میں رسول خدا کے ساتھ جنگ بدر میں حضور کے ساتھ تھا. اچھا، پھر کیا فرمایا؟ سمعت رسول اللہ، میں نے حضور سے سنا. ابو ذر فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا. کیا سنا؟ بہاتین و الا سمتا، اگر میں نے اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا، ہاتھ کر کے اگر نہ سنا ہوتا، میں بہرا ہو جاؤں. اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا، میں اندھا ہو جاؤں. ابو ذر سچا فرما رہا ہے کہ میں نے سنا بھی، دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے. وہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کیا دیکھا، کیا سننا. اب سنیں کیا کہتا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ یقول علی قائد البررہ وقاتل الکفرہ، علی نیکوں کے سردار ہیں، قائد ہیں، امام ہیں، نیکوں کے بروں کے نہیں. وقاتل الکفرہ، علی کافروں کے قاتل ہیں. منصور من نصر مخذول من خذلہ، جو علی کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرے، وہ نصرت یافتہ ہے. جو علی کو گھٹیا سمجھے، انفیریئر سمجھے، اللہ اس کو گھٹیا کرے. آگے کیا فرمایا؟ اما انی صلیت مع رسول اللہ یومن من الایام صلاۃ الظہر، میں رسول کے ساتھ مسجد نبوی میں، ابو ذر فرماتے ہیں نماز پڑھ رہا ظہر کی. فدخل سائل فی المسجد فلم یؤت احدا، سائل آیا مسجد میں، سوال کیا، کسی نے کچھ نہیں دیا. فرفع سائل ید الی السما، پھر سائل نے اپنا ہاتھ اپنے آسمان کی طرف اٹھائے. وقال اللہم اشہد انی سألت فی مسجد رسول اللہ ولم یؤتنی احد، اے میرے پالنے والے گواہ رہنا، شاہد رہنا، میں رسول کے مسجد میں نے سوال کیا، مجھے کچھ نہیں ملا. اچھا، کان علی راکعا فاوما الیہ بخنصر الیمنی، علی نماز کے حالت رکوع میں تھے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، انگوٹھی کو بڑھایا، ہاتھ ایسے کیا. وہ ہاتھ، وہ جو انگوٹھی مولا پہنتے تھے، کون سی انگوٹھی تھی؟ یہ کتاب ہے میرے سامنے، امام غزالی کی سر العالمین. یہ حضرت سلیمان بن داؤد نبی والی انگوٹھی تھی جو علی نے زکوٰۃ میں دے دی، خیرات میں دے دی، صدقے میں دے دی. وہ انگوٹھی یہ غزالی کی کتاب ہے سر العالمین، اس میں لکھا. پھر حضرت مولا علی نے انگوٹھی دے دی، سائل لے کے گیا. لکھا کہ فلما فرغ النبی من الصلاۃ، جب حضور اسلام، ابو ذر فرماتے ہیں کہ جب نبی فارغ ہوئے نماز سے تو رفع راسہ الی السماء وقال اللہم ان اخی موسیٰ سألک، مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پالنے والے میرے موسیٰ بھائی نے تجھ سے ایک سوال کیا تھا. کون سا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، پالنے والے ہارون کو میرا وزیر بنا دے. یہ موسیٰ کی دعا. رسول خدا اپنی دعا میں یہ بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے موسیٰ بھائی نے تجھ سے سوال کیا تھا، تو نے وہ پورا کر دیا، ہارون کو موسیٰ کا وزیر بھائی بنا دیا. انا محمد نبیک و صفیک،
میں محمد تیرا نبی بھی ہوں، تیرا صفی بھی ہوں، میں بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کون سا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علی بن ابی طالب۔ میرے پالنے والے، موسیٰ نے تجھ سے ہارون مانگا تھا، میں محمد تجھ سے علی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو کہ علی علیہ السلام رسول کے وصی ہیں، رسول کے وزیر ہیں، رسول کے جانشین ہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ابھی نبی کی دعا ختم نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آسمان سے جبرائیل وہی نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے حضور کے پاس پیغام آیا جبرائیل لے کے، کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو علی علیہ السلام کے لیے اتری رسول کی دعا کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے آیت ولایت۔ اس سے علی کی ولایت، علی کی امارت، علی کی سرداری، علی کی خلافت ثابت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔